یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج پیر 9 اکتوبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کوئٹہ پی ایم ڈی سی پروجیکٹ منیجر کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بی ایل اے۔ قومی مجرم جمیل اور مصدق کو منطقی انجام تک پہنچا دیا ہے بی ایل ایف۔ کوئٹہ سی ٹی ڈی ہاتھوں جعلی مقابلے میں ہلاک افراد کی شناخت جبری گمشدہ افراد کے طور پر ہو گئی۔ زہری کے مختلف علاقوں گھٹ بلبل چشمہ مشک سے ہوتا ہوا روشن چیز تیزی سے سفر کرتا ہوا مشک سے آگے جا کر دھماکے سے پھٹ گیا، جس سے پورا علاقہ لرز اٹھا۔ مشک کے ملیش بند چوکی پر مسلح افراد نے حملہ کر کے فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچا دیا۔ سانے مستوں کا زخمی سعید ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ ہلاکتوں کی تعداد 63 ہو گئی۔ آپ کو علم ہے کہ عید میلاد النبی جلوس کے موقع پر خودکش حملے میں وہ زخمی ہوا تھا۔ بلوچستان فائرنگ اور دیگر واقعات میں 10 افراد ہلاک، 7 زخمی ہو گئے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جی این بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ بی ایل اے کے سرمچارو نے کوئٹہ کے علاقہ ڈگاری کے قریب سورینج کے مقام پر پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے پروجیکٹ منیجر شبر مرزا کو ریموٹ کنٹرول بم حملے میں نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک جبکہ اس کا ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ سرمچارو نے ایک اور کارروائی میں 26 ستمبر 2023 کو گوادر کے علاقہ پسنی میں وارڈ نمبر 2 کے مقام پر یو فون کمپنی کے ایک مواصلاتی ٹاور کے مشینری کو نظر آتش کر کے ناکارہ کر دیا، جس کی ذمہ داری بھی وہ قبول کرتے ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ قومی مجرم جمیل ولد عید محمد سکنہ سورگ بلنگور کو تنظیمی احتساب عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں سزائے موت دیا گیا ہے، جبکہ اس کا ساتھی مجرم مصدق ولد خورشید نگوری سکنہ بلنگور اپنے جرائم کے اعتراف کے بعد تنظیم کی حراست میں بیماری کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جمیل اور مصدق دونوں کے اعترافی بیانات قلم بند کیے گئے ہیں، جو مناسب موقع پر شائع کیے جائیں گے۔ دونوں نے اپنے اعترافی بیانات میں پاکستانی فوج اور ملٹری انٹیلیجنس کے لیے کام کرنے والے اپنے نیٹ ورک کے بارے میں اہم معلومات دی ہیں، جن سے تنظیم کو ریاستی اہلکاروں اور دشمن کے مفادات کے خلاف اپنے آئندہ آپریشن میں مدد ملے گی۔ کوئٹہ بدنام زمانہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی ہاتھوں گزشتہ روز کوئٹہ کے علاقہ زارگنجی میں جعلی مقابلے میں ہلاک کیے جانے والے افراد کی شناخت پہلے سے جبری لاپتہ محمد یوسف اور محمد شفیع کے ناموں سے ہوا ہے۔ خوزدار میں فائرنگ سے کریم اللہ ساسولی نامی شخص ہلاک ہو گیا۔ مقتول خوزدار پریس کلب کے سابق صدر محمد خان ساسولی کا بھتیجا ہے۔ تربت نودز اور خیر آباد کے حدود میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے اعجاز ولد مراد محمد نامی شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور فرار ہو گئے۔ پنجگور کہن زنگی میں دھماکے سے منہدم ہونے والے مکان سے ایک شخص کی نعش نکالی گئی ہے، جس کی شناخت مسعود احمد ولد محمد عثمان کے نام سے ہوا ہے۔ اتوار کی شب ہب شہر میں سیوک سینٹر کے قریب 2 موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے ناگزیر وجوہات کی بنا پر 32 سالہ شخص عبدالغفور جاموٹ نامی شخص کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا، جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقہ ہزار گنجی میں رحمان ہوٹل کے قریب سے ایک شخص کی نعش ملی ہے، جسے فوری طور پر ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ استم احمد نامعلوم افراد نے اسلحہ کے زور پر شاہ نواز نامی شخص سے موٹر سائیکل چھین لی اور مزاحمت پر اسے زخمی کر کے فرار ہو گئے۔ کوئٹہ سریاب روڈ لنک بادینی روڈ فاٹک کے قریب ٹرین کی زد میں آ کر ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ کراچی سے پنجگور جانے والی بس نال کے مقام پر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد مختار اور خدائے رحیم سکنہ پنجگور نامی افراد ہلاک جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ دریاسنا خوزدار سلطان آباد بابڈا آفس کے ایریا میں تیز رفتار ٹریکٹر نے 14 سالہ بچے کو کچل ڈالا، جس سے بچہ موقع پر ہی ہلاک ہوا۔